ایک تو چودھری نثار صاحب نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے، لیکن یہ ٹیکٹیکل باتیں ہیں. ایک جو بڑا معاملہ ہے اس کا تعلق ہے پاکستان کی قومی سلامتی کے ساتھ، اور وہ قومی سلامتی جو ہے اس کی ہم تعریف اس وقت اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ جو ہمیں اندرونی اور بیرونی خطرات ہیں اور ہمیں تنہا کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے یہ بالکل اب عیاں ہے، اور انڈیا کی طرف سے خاص طور پہ سفارتی لحاظ سے بھی اور فوجی لحاظ سے بھی ایز وی اسپیک لگاتار جو ہے وہ گزشتہ 2 ہفتے سے لائن آف کنٹرول پہ اور ورکنگ باؤنڈری پہ جو ہے وہ فائر ایکسچینج ہو رہا ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں 115واں روز ہے جس میں کشمیریوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک اس حوالے سے بہت اہم چیز بنتی ہے کہ انڈیا یہ اس کے پاس سپیس کیوں ہے یہ کرنے کی، اور ہمارے پاس سپیس شرنک کیوں ہوئی ہے، کیونکہ اس کا تعلق، اور یہ پہلے بھی پروگرامز پہ میں بار بار اس بات کا اظہار کرتا رہا ہوں کہ خارجہ پالیسی جو ہے اس کی جو پروجیکشن ہے، اس کی جو ریزوننس ہے، اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ آپ کا سٹینڈ جو ہے وہ کتنا درست ہے مورلی یا لیگلی. اس کا تعلق ریال پولیٹک کے ساتھ ہے، اور اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ اپنی پوزیشن کو کس حد تک مارکیٹ کر سکتے ہیں، اور جو اس کے خریدار ہیں وہ کتنے ہیں، اور وہ خریدار جو ہیں وہ اس کو لیپ اپ کرنے کے لیے تیار ہیں آپ کی پوزیشن کو یا نہیں. یہ پیلوپونیزین وار سے لے کے آج تک یہ اصول اسی طرح قائم ہے. ریاستوں کی کے خد و خال تبدیل ہوتے رہے ہیں ان 2 ملینیا میں، لیکن یہ اصول جو ہے ریال پولیٹک کا یہ اپنی جگہ پہ اسی طرح قائم ہے. اب اس میں جو آج جو پریس کانفرنس کی چودھری نثار صاحب نے، اس میں کافی ساری باتیں ہوئی دھرنے کے حوالے سے، وہ ہم بات کریں گے. لیکن جو دون اخبار میں خبر چھپی اور جس خبر کے نتیجے میں کل وزیر اطلاعات کو سبکدوش کیا گیا ان کی وزارت سے پینڈنگ فائنل انکوائری، کیونکہ ایک انکوائری کمیٹی جو ہے وہ بھی تشکیل دی گئی ہے، اس وقت تک وہ اپنی وزارت سے الگ رہیں گے. اس کے حوالے سے چودھری نثار صاحب نے یہ کہا کہ یہ لیکس جو ہیں یہ پاکستان کو لے بیٹھیں گی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آرمی چیف کی اور ہماری میٹنگ جو ہے وہ کوئی خفیہ نہیں تھی، اس کا سب کو پتا تھا اور اس کا اعلان کیا گیا تھا، اور اس سے پہلے وزیر اعظم سے اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی، اور وزیر اعظم نے کہا کہ آرمی چیف سے بھی شیئر کر لیں یہ. تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو کہ ہم نے آرمی چیف کے سامنے بھی رکھی. پھر انہوں نے یہ کہا کہ پرویز رشید صاحب کے ساتھ کچھ باتیں ریکارڈ پہ اور کچھ آف دا ریکارڈ باتیں تھیں، اور پرویز رشید صاحب کو چاہیے تھا بحیثیت وزیر اطلاعات کہ وہ صحافی کو یہ کہتے کہ یہ خبر قومی سلامتی کے خلاف ہے. لیکن پرویز رشید صاحب کا بقول چودھری نثار کے اپنا ایک موقف ہے، اور ان سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اپنا موقف جو ہے وہ انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش کریں. دلچسپ بات یہ ہے کہ چودھری نثار کچھ ہمیں اس میں پھنسا رہے ہیں اس سارے معاملے میں، جو وہ میز ہوتی ہے ایک، اس میں کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ جھوٹی بلکہ گھڑی گئی خبر ہے. پھر کہتے ہیں خبر کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا گیا جس سے قومی مفاد کو نقصان پہنچا. یا تو یہ خبر جھوٹی اور گھڑی ہوئی ہے، یا یہ خبر ہے لیکن اس کو کسی خاص طریقے سے اس کا زاویہ جو ہے اس کسی خاص زاویے کو پیش کیا گیا. اسی میں انہوں نے ایک اور بہت دلچسپ بات کی کہ سیکرٹری خارجہ نے تنہائی کی بجائے، یعنی انہوں نے آئزولیشن کی بجائے ری الائنمنٹ کی بات کی، یعنی پاکستان کی خارجہ پالیسی کو آپ کس طریقے سے ری الائن کریں گے، اس کو کس طریقے سے جو ہے آپ ٹویک کریں گے. یہ بات کیوں کی گئی، یہ بات بھی بہت اہم ہے. اس سارے کے دوران بات ہو رہی ہے دھرنے کی اور احتجاج کی پاناما لیکس کے اوپر، اور اسلام آباد میں کل بھی اور آج بھی آپ کو پتا ہے جو ہنگامہ آ رہی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بہت خوشی کا اظہار کیا گیا ہے پرویز رشید صاحب کے جانے پہ، اور تاثر یہ ہے 2014 کے دھرنے کے دوران بھی اور اب بھی کہ اس تمام معاملے کی ڈور جو ہے وہ کہیں اور سے کھینچی جا رہی ہے. اب یہ اس میں کس حد تک صداقت ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن اگر یہ حقیقت نہیں بھی ہے اور تاثر ہے تو پھر بھی یہ تاثر جو ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ پرسیپشن اسٹرانگر دین ریالٹی. ہمارے ساتھ جنرل وحید ارشد تشریف رکھتے ہیں، سابق چیف جنرل سٹاف، ڈاکٹر رفعت حسین جو کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں پبلک پالیسی کے نصب میں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ.
اس میں ڈاکٹر صاحب اگر میں آپ سے بات کا آغاز کروں، یہ جو ہمارے ہاں ایک ایسے لگتا ہے کہ ایک انبلٹی ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ خارجہ پالیسی جو آپ کی ہے وہ اسی حد تک مضبوط ہے یا اسی حد تک کارآمد ہے جس حد تک آپ کے اپنے گھر کے حالات جو ہے وہ درست ہے. یعنی ٹو پٹ اٹ ان اے جٹکی کائنڈ آف وے کہ اگر آپ کے گھر میں دانے ہیں تو پھر آپ کے کملے بھی سیانے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تمام جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کا ایک براہ راست اثر ہے کہ ہم کس حد تک اپنا موقف دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. گیون دس سیناریو، ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ؟ جی دیکھیں اعجاز، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان ایک کافی عرصے سے یہ بات ڈینائی کرتا رہا ہے کہ اس کو اس وقت یہ جو دہشت گرد قوتیں ہیں، اس کے اندر مختلف دہشت گرد جو گروپس ہیں، اس کے ساتھ اسٹیٹ کا کوئی واسطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری ایک اسٹیٹر پوزیشن ہے. اس سٹوری کے بعد پاکستان کی یہ جو ایفرٹ جو ہے کہ اپنے آپ کو ان گروپ سے ڈسٹنس کر لے، وہ متاثر ہوئی ہے. وہ کیسے؟ وہ یہ کہ سٹوری کے اندر یہ تاثر دیا گیا ہے کہ جو سویلین حکومت ہے وہ تو شاید ان قوتوں کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، لیکن آرمی یا اس کے ذیلی ادارے جو ہیں وہ اس کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ہر دو صورتوں میں یہ پاکستان کا وہ جو تاثر ہے جس کو کلٹیویٹ کرنے کی پاکستان بڑی کوشش کر رہا ہے کہ اس کا ان دہشت گرد قوتوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور اگر وہ کوئی دہشت گرد قوت کوئی واقعہ کرتی بھی ہے تو اس کو پاکستان کی ریاست کی حمایت حاصل نہیں ہے. اس سٹوری سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید یہ بات کریڈیبل نہیں ہے، یا کم از کم ایک خاص ادارے کی طرف جو اشارہ کیا گیا. اب ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ پرویز رشید صاحب کا جو اس سٹوری کے نتیجے میں ان کا اپنے جاب سے ہاتھ دھو بیٹھنا، خواہ وہ دیکھنا ہے کہ ٹیمپرری ہے، کتنا ٹیمپرری ہے، لیکن صحیح بات ہے کہ اس وقت وہ پاکستان کے جو ہے وہ وزیر اطلاعات نہیں رہے. ان کا جانا کس بات کی انڈیکیشن کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بریچ ہوئی ہے کہ اگر ان کو جرنلسٹ نے اپروچ کیا بھی تھا، یا اگر کوئی سٹوری کسی بنیاد کے اوپر لیک ہوئی بھی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنے غیر ذمہ دار ہیں کہ وہ خود لیک کروائیں گے، لیکن اگر اس سٹوری آئی بھی ہے تو ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا کہ اس سٹوری کو آپ نہ کریں، کیونکہ اس کا براہ راست تعلق پاکستان کی سلامتی سے ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ پارٹی اس کے اندر بن جائے. تو میں اس کو اس کانٹیکس میں دیکھتا ہوں کہ یہ جب حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ اس سٹوری کی بنیاد کے اوپر، اور جو خاص طور پہ چودھری نثار نے آج پریس کانفرنس کے اندر کہا ہے کہ اس کی سٹوری کی وجہ سے اگر یہ لیکس ہوتی نہیں تو ہم اندر سے کمزور ہوتے جائیں گے، تو میرے خیال میں یہ معاملہ چونکہ پاکستان کے ملکی دفاع سے، پاکستان کی خارجہ پالیسی سے اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کے سٹانس کے ساتھ تھا، تو میرے خیال میں ان کو احتیاط برتنی چاہیے. نہیں، لیکن اس میں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے. لیک سے پاکستان، جو ایسے انہوں نے کہا کہ یہ لیکس پاکستان کو لے بیٹھے، ایگزیکٹ ورڈز، ایشو لیکس کا ہے کہ لیکس لے بیٹھیں گی، یا ایشو اس بات کا ہے کہ جس چیز کے بارے میں لیک کی گئی خبر وہ واقعی اگر موجود ہے، اگر واقعی ایسی کوئی چیز ہے تو وہ تو ان اینڈ آف اٹ سیلف پاکستان کو لے بیٹھے گی. نہیں، وہ تو بات آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن اس لیکس کی وجہ سے، اور پھر ڈان کے اندر جب یہ سٹوری چھپی، اس اخبار کا اصرار کہ وی اسٹینڈ بائی دا لیکس، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو سٹوری ہے اس کے اندر ایک صداقت ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ جو بھی ڈسکشن ہوئی ہے اس کے اندر ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، اس کے اندر نوانسز ہو سکتی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی اس قسم کی چیز تھی. اسی وجہ سے وہ آپ کو جو آپ نے تضاد کی طرف اشارہ کیا کہ یا یہ خبر جھوٹی لگی ہے یا توڑ موڑ کی پیش کی گئی ہے، تو انٹینٹ جو ہے وہ سٹوری کی وہ یہ تھی کہ پاکستان کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس سے اس تاثر کو تقویت ملتی ہے جس سے پاکستان اپنے آپ کو آزاد کرانے کی کوشش کر رہا ہے. چونکہ پروگرام کا نام بھی بیلاگ ہے، ہماری گفتگو بھی جو ہے وہ بیلاگ ہونی چاہیے. نجی حیثیت میں سیاستدان، اور یہ صرف مسلم لیگ نواز کی بات نہیں میں کر رہا، اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ بھی جب ہم بات کرتے تھے، کیونکہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ جلوت میں تو پاکستان میں ہو نہیں سکتی، تو خلوت میں جو ہے وہ ہوتی ہیں، تو وہ یہی بات کرتے تھے کہ ہمارا جو پرسیپشن ہے خارجہ تعلقات کا، اس میں اور فوج کے پرسیپشن میں ایک خلیج ہے.
یعنی سطح آب سے اوپر تو یہی بات ہوتی ہے کہ دونوں ایک ہی صفحے پہ ہیں، لیکن نیچے جو ہے زیر آب معاملہ جو ہے وہ کئی دفعہ فرق ہوتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سویلین حکومت نے یہ سوچا کہ ہمارے پاس کوئی سپیس نہیں رہی فارن پالیسی کو کے کانڈکٹ کی، اور صرف یہی طریقہ ہے فوج کے اوپر دباؤ ڈالنے کا کہ آپ اس کوٹ ان کوٹ، ہمیں نہیں پتا لیکن ہم ایک مفروضے کی بات کہ اس حقیقت کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ بھی عین ممکن ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا بات ہوئی ہے کیا بات نہیں ہوئی، لیکن اب چونکہ بات نکلی ہے تو اس کے حوالے سے ہم کم از کم اس کا احاطہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیا بات ہوئی ہوگی. لیکن اس کا بینیفیشری کون ہے؟ ایک چیز تو واضح ہو گئی نا کہ ری الائنمنٹ کی بات ہوئی. نہیں، ری الائنمنٹ کو تو پاکستان کافی عرصے سے بات کرتا ہے نا. امریکہ کے دباؤ سے بچنے کے لیے یا امریکہ اور بھارت کے گٹھ جوڑ سے بچنے کے لیے پاکستان اپنے آپ کو ری الائن کرنے کی بات وہ ڈفرنٹ ہے کہ پاکستان تنہائی کا شکار ہو جائے گا جو کہ ایک ہندوستان کا ایک ایجنڈا ہے. تو یہ میرے خیال میں وہ لفظوں کی ہیر پھیر کی بات نہیں ہے. میرے خیال میں ری الائنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر امریکہ کی طرف سے پاکستان کے اوپر دباؤ پڑتا ہے تو پاکستان کے اوپر دوسرے پاور سینٹر کی طرف دیکھنے کی آپشن ہے، اور پاکستان وہ سیلف کورس کریکشن بھی کر سکتا ہے. تو اس ضمن میں اس کو دیکھتا ہوں. جنرل ارشد سر، 2014 کا آپ کو پتا ہے، میں جس تاثر کی بات کر رہا ہوں، آئی وانٹ یو ٹو ویری فرینکلی ٹیل اس کہ یہ جو ڈفرنس آف پرسپشن کی جو بات ہوتی ہے سویلین سائڈ کی اور آرمی سائڈ کی، یو ہیو سین اٹ فرسٹ ہینڈ، یو ہیو ٹاکڈ اباؤٹ اٹ فرسٹ ہینڈ. یہ کیا ہوتی ہے؟ کوئی ایکسپلین کریں، ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں. پرسپشن 2014 میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ تھی پرسپشن کہ یہ جو دھرنا ہو رہا ہے یا جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کی جو ان کو ملٹری کی سپورٹ حاصل ہے، یہ پرسپشن تھی، کامن پرسپشن تھی، اور لوگ اس پہ باتیں بھی کرتے تھے. اور بعد میں آپ نے دیکھا کہ وہ غلط نکلا، اٹ واز ناٹ ٹرو. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہماری پالیٹکس میں کی ہسٹری ایسی ہے کہ ملٹری ٹیک اوورز کسی نہ کسی پروٹیسٹ کا یا کسی ایونٹ کا نتیجہ رہے ہیں. تو جب یہ پولیٹیکل پریشر ڈیولپ ہوتا ہے، اپوزیشن پارٹیز اور گورنمنٹ کے آپس میں ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر اس طرح ٹھن جاتی ہے اور پروٹیسٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، دھرنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا میں ایک فضا کریٹ ہو جاتی ہے کہ ملک میں حالات بڑے خراب ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا. تو یہ تو جو لوگ نکلے ہوئے ہیں ان کو سپورٹ حاصل ہے تیسری قوت کی یا اسٹیبلشمنٹ کی یا ملٹری کی. تو میرے خیال میں یہ نہ پہلے صحیح تھی نہ اب صحیح ہے. تو سر یہ کیوں ہے تاثر؟ پھر آئی وانٹ یو ٹو میک می انڈرسٹینڈ اینڈ آلسو دا پیپل کہ یہ تاثر کیوں ہے. کچھ نہ دیکھیں نا، جہاں سے دھواں اڑتا ہے وہاں پہ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا. دیکھیں نا، بات یہ ہے، میں نے سر کہا کہ پہلے آپ ایوب خان کے زمانے کے بعد آپ دیکھیں جنرل ضیاء کا ٹیک اوور دیکھنا پڑتا، پی این اے کی موومنٹ تھی اور بہت اسٹرانگ موومنٹ تھی. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو بھی ہے، بڑی اسٹرانگ موومنٹ تھی، بڑی ماس اس کی اویئرنیس تھی اور سپورٹ تھی. حالات ملک میں ایسے ہو گئے تو ملٹری نے ٹیک اوور کر لیا آن دا بیسس آف ان حالات کی وجہ سے کہ یہ حالات اتنے ہاتھ سے نکل چکے. لیکن دیکھیں اگر اس طرف ہم لیکن قطع کلامی کر رہا ہوں تو مرحوم پروفیسر غفور از آن ریکارڈ ایز سیئنگ کہ جی ہمارے بھٹو صاحب کے ساتھ معاملات طے ہو گئے تھے اور دوسرے دن جو ہے وہ سائن ہونے تھے اس کے اوپر، اور اس سے پہلے جو ہے فوج نے ٹیک اوور. صحیح بات ہے، میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ جب اس طرح کے پروٹیسٹ ہوتے ہیں تو ایک انسرٹن سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے ملک کے اندر. کسی کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے. گورنمنٹ مس ہینڈل کرتی ہے، اپوزیشن پارٹیز مس ہینڈل کرتی ہیں، میڈیا میں ایک ڈبیٹ شروع ہوتی ہے، اور میڈیا بھی اتنا آزاد اور وائڈ اسپریڈ اور اتنا انفارمڈ ہے کہ وہ ڈبیٹ بجائے ایک اس چیز پہ ایشوز پہ ڈبیٹ کرنے کے کہ یہ پروٹیسٹ کیوں ہو رہا ہے، اس کی ریزن کیا ہے اور اس کے محرکات کیا ہیں یا یہ کس طرف جانا چاہیے یا جانا جائے گا، وہ ڈبیٹ ساری شروع ہو جاتی ہے کہ چونکہ یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس لیے حالات خراب ہو جائیں گے، چونکہ حالات خراب ہوں گے اس لیے ظاہر ہے ملٹری جو ہے یا ٹیک اوور کر لے گی یا وہ کوشش کر رہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے انڈر پریشر رہے، کیونکہ ملٹری اور گورنمنٹ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں ان دا سینس سے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں. سول ملٹری میں تناؤ رہتا ہے اور اس میں کوئی اسٹیٹ سیکرٹ نہیں ہے، تناؤ رہتا ہے ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر، ڈفرینس آف اوپینین رہتا ہے. تو میرے اپنے خیال میں پرسیپشن جو بنتی ہے وہ اس وجہ سے بنتی ہے کہ حالات خراب ہونے والے ہیں. چونکہ حالات خراب ہونے والے ہیں تو یا تو ملٹری کروا رہی ہے تاکہ حالات خراب ہو، گورنمنٹ انڈر پریشر ہو، یا ایک
ایسا حالات کریٹ ہو جائیں کہ ملٹری جو ہے وہ ٹیک اوور کرنا چاہتی ہے. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل مشرف کے جب حکومت ختم ہوئی اور الیکشنز ہوئے, پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں آئی, اس کے بعد اگلے الیکشنز ہوئے, تو ملٹری پچھلی ہسٹری سے سبق سیکھتی ہے. یہ نہیں کہ سبق نہیں سیکھا جاتا. میرے خیال میں ملٹری لیڈرشپ جو کرنٹ ہے اس سے پہلے بھی جو تھی, میں پہلے بھی یہ پوائنٹ آپ کے پروگرام میں ریز کیا تھا کہ سب کو اس کا احساس ہے کہ ملٹری کی انٹرونشن ملک کے لیے اچھی نہیں ہوتی. سر بات پھر وہ آ جاتی ہے کہ اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ وزیر اعظم پارلیمانی نظام میں چیف ایگزیکٹو اور ایک پارلیمنٹ بھی ہے, ایک اپوزیشن بھی ہے, آپ ان پالیسیز کو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ آرمی نے جو ان پٹ ہے وہ پارلیمنٹ میں تو نہیں آ کے دینی. اوکیجنلی وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے سامنے ٹیسٹیمنیز دے سکتے ہیں یا اپنی ایکسپرٹ اوپینین دے سکتے ہیں, لیکن ہائی لیول جو کیبنٹ کمیٹی اور نیشنل سیکورٹی دیکھا ہم نے یہ ہے کہ جو ہی جو اسٹیبلش پیراڈائم ہے اس سے تھوڑی سی بات ہٹتی ہے, ساتھ ہی کوئی نہ کوئی اس طرح کی کیمپین شروع ہو جاتی ہے. جی وہ بات بالکل صحیح ہے, اور اس قسم کی چیزیں پاکستان میں اب سے نہیں ہو رہی ہیں, پاکستان میں بہت پہلے سے بھی ہوتی تھی. اب چونکہ میڈیا زیادہ تر اس کھوج میں لگا رہتا ہے کہ کیا بات ہوئی ہے, اور اس کو اچھالنے میں بھی جو ہے وہ, یا اس کو ہوا دینے میں, یا اس کو پبلش کرنے میں بھی وہ کسی قسم کی احتیاط سے کام نہیں لیتا, تو لوگوں کو بہت زیادہ پتہ چل جاتا ہے. میرے خیال میں یہ ہیلدی ڈس ایگریمنٹ ہے. وہ یہ جیسے وحید رشید صاحب نے کہا کہ ایک ادارے کا یا ایک جو کسی افراد کا جو ذمہ دار ہیں, جو حکومت کا حصہ ہے. دیکھیں نا, ہمیں یہ چیز پہلے تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ حکومت کا فوج بھی اس کا حصہ ہے, وہ حکومت وقت بھی اس کا حصہ ہے, اور فوج جو ہے وہ اس حکومت وقت کے تابع ہے. لیکن اگر حکومت وقت سے کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں جس کی بنیاد کے اوپر وہ فوج کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے, تو دین دیٹ بیکمز اے نیشنل سیکورٹی ایشو. لیکن مائی پوائنٹ از سر, دیکھیں ابھی 2 فیڈرل منسٹرز اور پنجاب چیف منسٹر, دے کالڈ آن دی آرمی چیف. جی بالکل صحیح ہے. Army chief who is a BPS apex officer of the government of Pakistan, who is technically junior to the chairman joint chiefs of staff, ٹھیک ہے, who has a defense minister as his boss. So there is a reality here. اور میں یہ سمجھتا ہوں, اور میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں مطلب as an expert in international relations and interstate relations, کہ یہ جب تک معاملہ اس طرح چلے گا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو مال ہم بیچنا چاہ رہے ہیں دنیا کو وہ ہم بیچ پائیں گے؟ دیکھیں اجازت, اس کے اندر میرے خیال میں جو فارمل پاور سٹرکچر ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, اس کو اس کے حوالے سے اپنی پاور اور اپنی اتھارٹی کو اسرٹ کرنا کس کا کام ہے؟ اگر آپ نے مجھے وزیر اعظم منتخب کیا ہے اور اگر میں وزیر اعظم کا پورٹ فولیو جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے میں اسے نپٹنے کا اہل نہیں ہوں, تو یہ میری کمزوری ہے نا. تو اسی ڈیفالٹ پوزیشن کی وجہ سے جو دوسرے ادارے جو کہ ہمیشہ سے ڈومینیٹ کرتے ہوئے آپ کو فائدہ اٹھائیں گے. اگر یہ بات آپ فارمل ہیرارکی کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ فارمل ہیرارکی کے تحت بالکل آپ کی بات صحیح ہے, لیکن وہ اس ہیرارکی کا اگر مجھے اور آپ کو پتا ہے تو کیا وہ لوگ جو کہ اس ہیرارکی کا حصہ ہیں ان کو نہیں پتا ہے؟ تو وہ وائی از اٹ کہ وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ چیف کو سر پہ بٹھا کے رکھتے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے ان کے آگے ہاتھ جو ہے وہ دست بستہ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا, یہ اس میں چیف کا تو کوئی کمال نہیں ہے نا. تو آپ اچھا, اگر آرمی چیف بہت زیادہ پاپولر ہیں, چونکہ بیلاگ کی بات ہو رہی ہے میں کھل کے بات کر رہا ہوں, اگر وہ اس کو پرسپشن یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ مقبول ہیں, تو آپ یہ لوگوں سے سوال پوچھیں کہ وہ کیوں مقبول ہیں. وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کے خلاف یہ انہوں نے یا ان کے کہنے پہ جو دوسری پارٹی اس کے خلاف کمپین چلی ہوئی ہے, کیونکہ دوسری پارٹی اپنا رول جس طریقے سے اس کو ادا کرنا چاہیے وہ لوگوں کے مطابق نہیں کر رہی ہے. تو دیکھیں نا, وہ بھی تو ایک تاثر کریٹ ہو جاتا ہے. مجھے صاحب جو سویلینز ہیں اور ان کو جن چیزوں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے, ان کو جو کمپرومائزز کرنی پڑتی ہے, وہ دے آر ایمنس. فوج ایک اسٹرکٹ ہائرارکیکل اس میں چلتی ہے, اس کا ایک آپریشنل پرسپیکٹو ہے. اس میں فیصلہ کیا نارتھ وزیرستان میں جانا ہے, یہ آپریشن ضرب عزم کا وہ ہوگا, آپ نے پلان کیا, یو وینٹ ان, انٹیلیجنس آپریشنز کیے سٹیز میں سب. اب اس میں لوگوں کا تاثر کیا ہے؟ خدا نہ خاصا کوئی چیز ہو جاتی ہے, دی آرمی چیف گوز دیئر, whether it's APS, whether it's something else, whether South Waziristan, North Waziristan, up to expect کہ پرائم منسٹر جو ہے he will constantly do this.
It's not possible because Prime Minister has to do 10,000 things. اب جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں میں جزوی طور پہ سر معذرت کے ساتھ آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس میں اگر کوئی تکڑا بندہ آ جائے، اگین ٹو پٹ اٹ ان ا جھٹکی ٹرم، تکڑا بندہ آ جائے اور وہ کہے، خواہ وہ ڈیفنس منسٹر ہو خواہ وہ پرائم منسٹر ہو، ڈیفنس منسٹر از سپوز ٹو ہیو اے میٹنگ آف دا ڈیفنس کاؤنسل ود آل دا سروس چیفس. میں نے ایک نام نہیں لیتا، ایک ڈیفنس منسٹر سے پوچھا کہ آپ نے کبھی بلائی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں. میں کہا کیوں نہیں؟ تو ہی لکڈ ایٹ می quizzically and he said کہ اچھا میں بلا لیتا تو سروس چیفس آ جاتے. My answer to him was کہ آپ بلاتے، بالکل نہ آتے تو پریس کانفرنس کر کے کہتے کہ جی یہ ہیں رولز آف بزنس، دس از واٹ آئی ڈن اینڈ دس از واٹ دے ہیو ناٹ ڈن. اور ٹھیک کہہ رہے ہیں، دیکھیں نا جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، بات یہ ہے جس یو ڈو یور جاب فار وچ یو گیٹنگ پیڈ. آپ چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ ایک منسٹر ہیں، آپ کا ایک کام ہے. If you're not supposed to go to GHQ, don't go. آپ کو کس نے کہا ہے؟ آپ کو کسی نے زبردستی تو کار میں بٹھا کے GHQ نہیں بھیج دیا نا. یا آپ چیف منسٹر پنجاب اور انٹیریئر منسٹر اور فائنانس منسٹر آرمی چیف کو ملنے چلیں گے. اگر وہ سمجھتے تھے کہ ان کو نہیں جانا چاہیے تو نہ جاتے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ آرمی، مجھے سر یہ بتائیں کہ اگر وہ نہ جاتے کیا ہوتا؟ مجھے بتائیں نا. آئی ایم آسکنگ یو. نتھنگ. مطلب مجھے بتائیں نا. آئی ڈونٹ نو آرمی چیف کو کیا بریف کرنے گئے ہیں، بٹ لیٹس اسیوم کہ وہ اس ایشو کے اوپر آرمی چیف کو بریف کرنے گئے، ڈان کا جو ایشو ہے اور یہ جو انفارمیشن منسٹر سیک ہوا ہے. اب مجھے یہ بتائیں، اف دا گورنمنٹ ہیڈ آسکڈ دی جنرل ہیڈ کوارٹرز کہ وی وڈ لائک دی آرمی چیف ٹو وزٹ دا پرائم منسٹر ہاؤس اور دی آفس، وی وڈ لائک ٹو بریف ہم، آپ کا کیا خیال ہے؟ آرمی چیف نے نہیں جانا تھا. لیکن ابھی تینوں حضرات اٹھ کے چلے گئے آرمی چیف کے پاس، اور پھر ابھی یہ اس کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی ہم ان کو بریف کرنے گئے. بھائی خود ہی آپ گئے ہیں بریف کرنے، ویری گڈ. اگر آپ نہیں جانا چاہتے تو نہ جاتے. دیکھیں نا بات یہ ہے، اور جس طرح آپ نے اگزامپل دی، آرمی چیف ڈفرنٹ جگہوں میں چلے جاتے ہیں. ہی از دا چیف آرمی اسٹاف، اس کے لوگ ڈپلائڈ ہیں. یو نو ہز ٹروپس آر فائٹنگ آن دا فرنٹ، ہز ٹروپس آر ڈپلائڈ ان دا سٹیز. کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اٹ از ہز جاب ٹو گو دیئر. وہ یہ نہیں، وہ کوئی اس لیے نہیں چاہتے کہ وہ کہ پرائم منسٹر نہ آ جائے یا پرائم منسٹر کیوں نہیں آئے تو مجھے چلا جانا چاہیے. میرے خیال میں یہ میڈیا اس کو بہت زیادہ اس میں ہیئر سپلٹنگ اور ریڈ کرتا ہے. ایک کمانڈ کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں جو کہ فلفل کرنا ضروری ہوتی ہے. پرائم منسٹر بھی کمانڈ میں ہیں، ان کی بھی رسپانسبلٹیز ہیں. اب وہ کسی جگہ پہ جاتے ہیں کسی جگہ پہ نہیں جاتے، ان کی اپنی ثوابدیدہ، ان کی اپنی مرضی ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اٹس اپ ٹو ہم. لیکن جب ایک میڈیا میں ایک سینس آف کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے انفارچونیٹلی، اور پرسیپشنز شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ دیکھیں وہ تو میں نے خود میڈیا پہ دیکھا ہے، اچھا یہ آرمی چیف چلے گئے تو پرائم منسٹر کیوں نہیں آیا؟ دس از واٹ دا میڈیا غلط کرتے ہیں. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ اگر آرمی چیف چلے گئے تو یہ کہنا ہے کہ چونکہ آرمی چیف چلے گئے ہیں تو پرائم منسٹر کہاں پہ ہیں، پرائم منسٹر گم ہو چکے ہیں. میں نے خود یہ میڈیا پہ سنا ہے. تو جب ایک سینس آف کمپٹیشن میڈیا میں شروع ہو جائے انفارچونیٹلی بٹوین دا گورنمنٹ اور اس کے ایک انسٹیٹیوشن کے درمیان، تو یہی ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے. تو اس میں آپ کیا، میں آئی ایم اسٹل ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں قیاس آ رہی ہیں، یہ ہو رہی ہیں. ایک قیاس آ رہی یہ تھی کہ جی کفارہ ادا ہو گیا، پرویز رشید صاحب کی قربانی دے دی گئی. ٹھیک ہے، وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ سے جو ہے بات یہ آئی کہ جی ابھی تو یہ ریکٹر سکیل پہ پہلا جو ہے نا وہ جھٹکا ہے، اور ابھی تو آگے جو ہے اب اگر 2 نومبر کو کوئی معاملہ ہوتا ہے تو از دیر اے پاسبلٹی کہ جو ہے نا فوج کہے کہ جی میں مے بی سم تھنگ along the lines of what جنرل وحید کاکڑ did. دیکھیں بات یہ ہے، ٹو بی آنیسٹ I'll give you my personal opinion as a I've been understanding politics because my family has been politics all their lives. فوج میں مجھے بتائیں کیا ہوا ہے؟ 50 لوگ ایک جگہ پہ ہیں، 200 لوگ ایک جگہ پہ ہیں، 500 لوگ شاید ایک جگہ پہ ہوں. مطلب اسکائی از ناٹ فالن ٹو بی آنیسٹ. ایسی چیزیں چھوٹے موٹے پروٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں. یہ بڑا بھی ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ پروٹیسٹ اس ملک میں کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جنرل وحید ارشد، ڈاکٹر رفعت حسین. بات یہ ہو رہی تھی اور یہ معاملات جو ہیں اس کے اوپر ہم نے جنرل صاحب کو پہلے بھی زحمت دی ہے اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے. اہم چیزیں ہیں کیونکہ پاکستان کے خارجہ تعلقات جو ہیں ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ جو غیر متوازن تعلقات رہے ہیں
اور اس معاملے کو درست کرنا جو ہے وہ بہت اہم ہے. اگر ہم نے اس سارے جس چکر میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس سے اگر ہم نے باہر نکلنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کو بھی یہ چاہیے کہ یہ باتیں کرنا کہ شاید فوج آ جائے یہ بالکل غلط ہے. اور اگر اس طرح ہوا خدا نخواستہ, I want to put this on record, تو پھر ہمارے لیے, اس ملک کے لیے, اس ریاست کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا.